قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں رب تعالیٰ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت جو بنا لے شب روز تلاوت قرآن کی، عادت جو بنا لے شب روز تلاوت قرآن کی، رب تعالیٰ کی نگاہ میں وہ انسان چمکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی عزت عطا فرمائی، یقیناً یہ قرآن کریم سے محبت اور قرآن کریم کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کریم کے ساتھ صحیح معنی میں اللہ ہمیں تعلق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارے تشریف لائے ہوئے مہمان عالمی ایوارڈ یافتہ قاری حافظ ابو بکر صاحب، ان کو شیٹ پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دوں گا استاد محترم حضرت مولانا قاری عبدالجبار عاقل صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے قاری ابو بکر صاحب کو شیٹ پیش کریں۔ قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ گا اور مجھے وہ یاد آتا منظر جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات نے مجھے حکم عطا فرمایا، ابی سے کہو قرآن پڑھے اور آپ سنیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام میں سے قاری قرآن، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسی نعمت عطا فرمائی، یہ کتنا بڑا اعزاز و شرف۔ یا رسول اللہ، رب تعالیٰ کی ذات نے میرا نام لے کر کہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں رب تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ میرے ابی سے جا کر کہو وہ قرآن پڑھے، اور وہ پیغمبر جس نے قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات نازل فرما رہی ہے، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ جا کر حضرت ابی سے قرآن سنیں، قرآن سنیں، اور انشاءاللہ العزیز قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھیں گے، قرآن کریم کے ساتھ تعلق بنائیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول رکھیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں حضور کی زبانی تلاوت قرآن میں سنائیں گے۔ ارادہ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اور صرف خود قرآن کریم کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، اپنی اولاد کو بھی تلاوت قرآن، تعلیم قرآن کے ساتھ آراستہ کرنا ہے۔ کون کون اس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو بھی انشاءاللہ قرآن کریم کی تعلیم دلوائیں گے؟ قرآن کریم کی تعلیم یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ عمومی طور پر جب دیکھتے ہیں اور یہ مولوی صاحب کی قدر، مولوی صاحب کی پہچاننا کوئی نہیں، انہوں نے حیثیت کوئی نہیں، یہ یقیناً دھوکے میں پڑے ہوئے۔ حقیقت یہ ہے جو رب تعالیٰ کی ذات نے ان کو عظمت و شان عطا کی ہے، اور کل قیامت کے دن جس کا اظہار ہوگا وہ یقیناً سارے انسانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جب رب تعالیٰ کی طرف سے اس کو اعزاز و اکرام سے نوازا جا رہا ہوگا۔ جب اسے حکم ہوگا تو قرآن پڑھ، جنت کے درجات پہ چڑھنا شروع کر، جب اس کے والدین کو کھڑا کر کے رب تعالیٰ ان کے سروں پہ تاج ایسا سجا دے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے، اس وقت پتہ چلے گا جب رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ اعزاز و شرف ملے گا، ہم لیتے جاؤ ان کو جنت کا داخلہ میں نصیب کر دوں گا۔ ہمارے مہمان خصوصی عالمی شہرت یافتہ شاعر ابن شاعر سید سلمان گنائی صاحب دام فیوزہم تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، یقیناً آپ نے بہت سا سنا دیکھا۔ آج اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم پر یہ خاص فضل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ حضرت سید سلمان گیلانی دام فیوزہم ان کی براہ راست ہمیں چند لمحے ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے کلام کو سننا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، یقیناً خوشبختی ہے۔ سید زادے ان کا تعارف میں اپنے لفظوں میں کیا پیش کروں، شاعر کے سامنے کوئی جملہ، میں حضرت کے الفاظ، حضرت کا ہی ایک شعر وہ کہہ کے پھر حضرت کو انشاءاللہ مائک دوں گا۔ حضرت نے اپنا تعارف جو پیش کیا ہے وہ دو لفظ میں کہنا چاہوں گا، سلمان ہو امین گیلانی کا بال ہو۔ سید امین گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو حریت پسند مجاہد ختم نبوت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے رفیق سفر، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ حضرت ان کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ نسبت ان کے ساتھ جوڑی ہے، فرماتے ہیں سلمان ہو
امین گیلانی کا بال ہوں، اولاد ہوں علی کی، اولاد ہوں علی کی، محمد کی آل ہوں، خالی ہوں نیکیوں سے مگر ناپ کے طفیل۔ یہ حضرت کی قصر نفسی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو شرف اور اعزاز کمالات عطا کر رکھے، 36 سے زائد مرتبہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائی، اور خواب رسول کے خواب کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمانا، اور اہل بیت میں سے کتنی ساری ہستیوں کی زیارت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما رکھی ہے، لیکن حضرت قصر نفسی میں کہہ رہے ہیں خالی ہوں نیکیوں سے مگر ناپ کے طفیل، اپنے خدا کی رحمتوں سے مالا مال ہوں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دوں گا آج کی شہرت یافتہ شاعر ابن شاعر، شاعر اسلام، شاعر ختم نبوت حضرت سید سلمان گیلانی صاحب دامت فیوضہم، اللہ حضرت کی زندگی میں اندر برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے سلامتی کے ساتھ حضرت کا سایہ تادیر ہمارے سروں میں قائم فرمائے۔ سید سلمان گیلانی صاحب۔